أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. محترم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. محترم حضرات، ہم سب بشر ہیں اور انسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سے چاہے رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں، دانستہ طور پر ہو یا غیر دانستہ طور پر، خلوت میں ہو یا جلوت میں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اسے یہ ڈر لگتا ہے یا خوف رہتا ہے کہ کب وہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے. اور جب ایک گناہگار انسان گناہ کرتا ہے، ایک عام انسان گناہ کرتا ہے، تو پیارے نبی نے کہا اسے ایسے محسوس ہوگا کہ گویا اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس مکھی کو بس ایسے ہی ہٹا دیا. اللہ اکبر. حضرات یاد رکھیے، یہ گناہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ یہ اللہ کے عذاب، اللہ کا عذاب ہے، گناہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، گناہ یہ ہماری زندگی کے سکون کو برباد کر دینا ہے، گناہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے آخرت کو برباد کرنا ہے. حضرات گناہ عام طور پر دو قسموں کے ہوا کرتے ہیں. ایک وہ گناہ جو جسے گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، ایک اور وہ گناہ جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اب ہم فرق کیسے کریں کہ آخر چھوٹا گناہ کون سا ہے، بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس کے کرنے پر یا تو اللہ کی وعید آئی ہو، یا پھر اس گناہ پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہو، یا پھر اس گناہ کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی سزا مقرر کی ہو، یا پھر اس گناہ کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب مقرر کیا ہو. تو لہذا جو کوئی گناہ جس گناہ پر اللہ کا غضب ہو، یا پھر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، یا پھر اللہ کا عذاب ہو، ایسے گناہ گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اور گناہ صغیرہ کہ جس پر اللہ کی وعید نہ ہو. اور یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ جب کبھی گناہ کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اس ظہر کی نماز کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور جو کوئی بندہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو اس عصر کی نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک کے درمیان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو کوئی بندہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مغرب کی نماز کے ذریعے سے عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کے درمیان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز کے ذریعے سے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے درمیان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بین اذا اجتنب الکبائر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اگر آپ ایک رمضان سے ایک رمضان میں عبادتیں کر لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک کی گناہ معاف کرے گا. اگر آپ نے ایک جمعے کی نماز پڑھ لی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے کے ذریعے سے پچھلے جمعہ
جماعت کے درمیان کے گناہ معاف کر دے گا، لیکن ایک شرط پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، کہا اذا اجتنب الکبائر، شرط یہ ہے کہ انسان کو گناہ کبیرہ سے بچا رہے، شرط یہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ سے بچا رہے۔ پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، لیکن ہمارا حال یہ ہے ہمیں گناہ کبیرہ نہیں معلوم، گناہ صغیرہ نہیں معلوم، ہم ہے کہ دن بھر اللہ کی نافرمانی کرتے جاتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے جاتے ہیں۔ حضرات گناہ صغیرہ تو بڑے آسانی سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کیسے معاف ہوں گے؟ یاد رکھیے گناہ کبیرہ محض ایک ہی چیز سے معاف ہو سکتے ہیں، وہ ہے توبۃ النصوحہ۔ بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ ہرگز معاف نہیں ہوں گے۔ آپ چاہے لاکھ نیکیاں کر لیں، چاہے لاکھ حج کر لیں، چاہے لاکھ عمرے کر لیں، لیکن گناہ کبیرہ یہ ایسا گناہ ہے جب تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق دل سے معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک آپ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے فلاں گناہ سے توبہ کی، اللہ ہماری اس توبہ کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ اگر آپ نے کسی گناہ سے معافی مانگی ہو اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ میری یہ توبہ قبول ہوئی نہ ہوئی، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب کسی گناہ سے معافی مانگے ہیں پھر وہ گناہ کرنے کا وقت آ جائے تو آپ کے ذہن میں اگر یہ آ رہا ہے کہ ارے میں تو اس گناہ سے اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں، پھر اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یقین کر لیجیے آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرات توبہ یہ بہت بڑی چیز ہے، توبہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور توبہ کی توفیق ملنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ غامدیہ کی عورت کا واقعہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا، اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے، مجھے رجم کر دیجئے۔ اس وقت پیارے نبی نے کہا جب بچہ ہوگا اس بچے کو لے کر آنا۔ وہ خاتون گئی اور بچہ ہوا، 9 مہینے بعد بچے کو لے کر ننھے منھے بچے کو اپنے گود میں لے کر پیارے نبی کے پاس آئی۔ پیارے نبی نے بچے کی صورت کو دیکھا، وہ خاتون کہنے لگی کہ اللہ کا نبی آپ نے کہا تھا کہ جب آپ بچے کو لے کر آئیں گے مجھے رجم کریں گے، مجھے جو ہے سزا دیں گے۔ پیارے نبی نے کہا جب وہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے اس وقت آؤ۔ پھر وہ گئی، دودھ چھوڑنے کی کتنی مدت؟ 2 سال گئی عورت، 2 سال بعد پھر آئی پیارے نبی کے پاس، آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ بچہ جب دودھ پینا چھوڑ دے اس وقت آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس کے ہاتھ سے بچے کو لے لو اور اسے رجم کر دو۔ اللہ اکبر! دیکھیے خاتون کا جذبہ، دیکھیے تو توبہ کا تھا۔ کتنے سال گزر گئے، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے رجم کیجیے، مجھے اس گناہ سے پاک کیجیے۔ پیارے نبی نے حکم دیا کہ اس خاتون کو رجم کر دو۔ جب اس خاتون کو رجم کیا جا رہا تھا تو اس کے خون کا قطرہ اچھل کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑے پہ گرا۔ جیسے ہی کپڑے پہ خون گرنا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا چھی زانیہ کا خون، زانیہ کا خون ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہا اے خالد تمہیں کیا معلوم ہے اگر اس خاتون نے جو توبہ کی اس توبہ کو سارے مدینے میں اگر بانٹ دیا جائے تو سارے مدینے والوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! تو حضرات یاد رکھیے گناہ کرنا اور گناہ کے بعد شرمندہ ہونا یہ پکے مومن کی نشانی ہے۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اگر ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، ذوالکفل کا واقعہ نقل کرتے امام ترمذی رحمہ اللہ کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک انسان تھا جو بڑا گنہگار تھا، بڑا گنہگار تھا، ہر طرح کے گناہوں کا ارتکاب کر چکا تھا اور ہر دن ایک الگ الگ لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ ایک وقت ایک لڑکی کو اس نے 60 دینار دیے زنا کے لیے۔ جب وہ زنا کرنے کے لیے اس لڑکی کے قریب گیا وہ لڑکی ساروں پتار رونے لگی۔ ذوالکفل کہنے لگا کیا میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی؟ میں نے تو تمہیں اس کام کے پیسے دیا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، رو رو کر کہنے لگی میں ایسی عورت نہیں ہوں، میں بدکار عورت نہیں ہوں، بس فقر و فاقے نے، غریبی نے، تنگدستی نے مجھے یہ گناہ کرنے پر آمادہ کر دیا۔ وہ رو رہی تھی میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ جیسے ہی ذوالکفل وہ منظر کو دیکھا ذوالکفل کہنے لگا لو رکھ لو یہ 60 دینار تم رکھ لو، چلے جاؤ یہاں سے، بس میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کر دے۔ جیسے ہی وہ خاتون وہ پیسے لے کر نکل گئی اور اسی وقت جو ہے اسی رات ذوالکفل کا انتقال ہو گیا۔
اسی رات ذوالکفل کا انتقال ہو گیا. اب لوگ دیکھنے لگے گنہگار انسان ہے, گنہگار آدمی ہے, کون کیوں جائے گا؟ سب کہنے لگے ارے یہ تو گنہگار تھا, بدکار تھا, زناکار تھا, کون اس کے جنازے پہ جائے گا؟ کوئی آگے نہیں جا رہا تھا. اس کے دروازے پر لیکن لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ للکفل, قد غفر اللہ للکفل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالکفل کی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر. حضرات دیکھیے, گناہ کرنے کے بعد فوری توبہ کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو بھی معاف کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت بھی کرے گا. اور ہمیشہ یاد رکھیے جب ہم گناہ کی معافی مانگے تو کبھی اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹنے کی جو ہے جرات بھی نہ کریں. ہمیشہ چاق و چوبند رہیں کہ میں یہ گناہ کروں گا تو آخر اس گناہ کے کیا کیا مہلک اثرات میری زندگی پر ہوں گے. یاد رکھیے گناہ کرنے سے آپ کی زندگی کا چین سکون ہر چیز برباد ہو جائے گا, ساتھ ہی آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو, گنہگار انسان کو قبر میں رکھا جائے گا, ایک بدصورت شکل کا نوجوان آئے گا, بدصورت شکل کا نوجوان آئے گا کہ جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہوگی, اس کی ناک نہیں ہوگی, اور وہ انسان, گنہگار انسان, اس بدصورت شکل کے نوجوان کو دیکھ کر گھبرا جائے گا, سہم جائے گا, ڈر جائے گا اور کہنے لگے گا اس وحشت کے گڑھے میں تم مجھے اور کیوں ڈرا رہے ہو, آخر تم کون ہو؟ تو اس وقت وہ جو ہے بدصورت شکل کا نوجوان کہے گا اب پوچھتا ہے میں کون ہوں, اب پوچھتا ہے میں کون ہوں, میں تیرے وہ گندے اعمال ہوں, میں تیرے وہ گندے کرتوت ہوں, میں تیرے وہ گناہ ہوں جو تو نے دنیا میں کر آیا, آج تیری سامنے میں اصلی شکل میں تیرے سامنے آ گیا. اللہ اکبر. لہذا حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے قدم قدم پر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن, ہر لمحہ اور زندگی کے ہر قدم پر ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے. آمین.